تم کس کے لیے کھڑے رہے اور کتنی دیر کھڑے رہے؟ یہ پوچھا جائے گا رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے کہ نہیں ہوئے، نماز پڑھے کہ تم نہیں پڑھے۔ اور یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھو، جو جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز قضا کر دے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ قوم یوں ہی تباہ نہیں ہو رہی، اس لیے تباہ ہو رہی ہے کہ اللہ نے اپنا دست امان اس پر سے اٹھا لیا ہے۔ اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز قضا کرے اللہ اس پر سے اپنا دست امان اٹھا لیتا ہے، کوئی پناہ نہیں دے گا۔ ہم اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، رسول اعظم کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیں، اور ہمیں جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حکم ملا اسے دیکھیں، لاؤ مجھے کوئی ایسی مصیبت جس کے لیے حضور نے نماز کا حکم نہ دیا ہو۔ بارش نہیں ہو رہی، نماز استسقا، کوئی مر گیا، نماز جنازہ، گناہ ہو گئے، صلاۃ التوبہ، کوئی حاجت ہے، صلاۃ الحاجت۔ ارے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اضطراب کی کیفیت کے شکار ہوتے تو حضرت بلال سے فرماتے ارحنا یا بلال، اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ۔ بلال اذان کہتے، حضور نماز پڑھ لیتے، حضور کو راحت مل جاتی تھی۔ تم نماز چھوڑ کر سب ادھر ادھر بھٹک رہے ہو، وقت ہی نہیں ہے تمہارے پاس نماز کا۔ اور پھر وہ لوگ جو دولت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، مال و زر کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو خوب خیرات و صدقات وغیرہ کرتے ہیں اور مال لٹاتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، اور سمجھتے ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں، اتنا مال، کوٹھی، بنگلہ، گاڑی سب ہمارے پاس ہے اور اتنا پیسہ ہم اللہ کے نام پہ لٹاتے ہیں۔ خوش نصیب نہ سمجھو، اگر نماز چھوڑ کر یہ ساری چیزیں ہیں تو خوش نصیب نہ سمجھو۔ ایک تاریخی جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے نا تو روٹی نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ مال کا مل جانا یہ خوش بختی کی علامت نہیں ہے، سجدے کی توفیق کا مل جانا یہ خوش بختی کی علامت ہے۔ آج ہماری قوم کا حال یہ ہے، 2 سال کا بچہ فٹافٹ موبائل استعمال کرتا ہے، ماں خوش ہو رہی ہے، باپ خوش ہو رہا ہے، روزانہ رات کو نہ جانے کیا کیا آج یوٹیوب پر دیکھا جا رہا ہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے جتنے بھائی چینل چلا رہے ہیں، بہت معذرت کے ساتھ میرے بھائیوں، آپ اس سے پیسہ کماتے ہو گے، ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہاں کے پروگرام کو جو نشر کرتے ہو نا تو اس پروگرام پر عمل کی بھی کوشش کرو، خالی پیسے کمانے کی فکر مت کرو۔ یہ مت سوچو کہ ہم یوٹیوب پر اتنے ویوز ہمارے مل جائیں گے تو ہم کو اتنا پیسہ مل جائے گا۔ کیا کرو گے پیسہ؟ قبر میں پیسہ نہیں آئے گا، نہیں آئے گا پیسہ قبر کے اندر۔ عہد کرو، نماز کی پابندی کرو، آج تک گناہ ہو گئے سچے دل سے توبہ کرو۔ یہ ساری مصیبتیں ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور بہت سارے گناہ تو اللہ یوں ہی معاف فرما دیتا ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ اس کو میں قرآن کی دوسری آیت سے آپ کو سمجھاؤں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم گناہوں میں گرفتار رہی، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو اس نے قبول نہ کیا، 40 سال تک عورتیں بانجھ رہی، کسی عورت کی شکم سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، بارش بند ہو گئی، مویشی مر گئے، یہ ساری مصیبتیں کیوں؟ حضرت نوح علیہ السلام جو پیغام دیتے تھے اس پیغام پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ لیکن نبی تو بہت نرم دل ہوتے ہیں نا، وہ اپنی امت کا بھلا چاہتے ہیں۔ اس قوم کو نکالنے کے لیے انہوں نے کون سا منصوبہ عطا کیا؟ تو قرآن کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم اللہ سے معافی مانگو،
اور اگر تم معافی مانگو گے تو ہوگا کیا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. اللہ فرماتا، حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں اگر تم توبہ کر لو گے، معافی مانگ لو گے تو اللہ آسمان سے تمہارے لیے بارش برسائے گا اور مال کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا. لیکن یہ مدد آئے گی کب؟ جب تم معافی مانگو گے. جب تم معافی مانگو گے. اس کو میں تھوڑا سا سائیکولوجیکل اور نفسیاتی طور پر سمجھاؤں. گناہ کرنے سے دل پر بوجھ ہوتا ہے اور رو کر آنسو بہانے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. گناہ کیے دل پر بوجھ ہو گیا، اللہ کی نافرمانی کی دل پر بوجھ ہو گیا. لیکن بڑی رات کو اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر آپ نے توبہ کر لی، یہ دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا. میرا کریم کتنا عظمت والا ہے کہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرو تو دل کا بوجھ بھی وہ ہلکا کر دیا کرتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور آیت کریمہ آپ دیکھیں. انسان ہے، انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کے سرزد ہونے کے بعد وہ گناہ پر مصر نہیں ہوتا. قرآن کہتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. اور وہ لوگ جن سے بے حیائی ہوئی، جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، پھر اللہ کا ذکر کیا، اللہ سے معافی مانگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کون ہے اللہ کے علاوہ جو گناہوں کو معاف فرما دے؟ کون ہے؟ معافی کون نہیں مانگتا؟ توجہ چاہوں گا. معافی کون نہیں مانگتا؟ جو اکڑتا ہے، جس میں گھمنڈ ہوتا ہے، وہ معافی نہیں مانگے گا. جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی وہ معافی نہیں مانگتا. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ مقدس مہینہ معافی مانگنے کا مہینہ ہے، توبہ کرنے کا مہینہ ہے. کیا ملا گناہوں کی وجہ سے؟ کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کے عوض کے اندر؟ کوئی جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا. اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن اللہ فرمائے گا اقرا کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھ. ہے کسی میں طاقت پڑھنے کی؟ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، جن کو اللہ نے ماں کے پیٹ ہی سے ولی پیدا فرمایا، اس غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کیا ہے؟ آخرت کا تصور ذہن میں آتا ہے تو لرز جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ عبد القادر کے گناہوں کو معاف فرما، اور اگر عبد القادر کے گناہ معافی کے قابل نہ ہوں تو قیامت میں نابینا اٹھانا تاکہ تیرے نیک بندوں کو دیکھ کر وہ شرمندہ نہ ہو جائے. وہ غوث پاک جن کی بارگاہ میں چور آئے تو غوث پاک اسے قطب بنا کر کے بھیجیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا رو رہے ہیں، اور ہمارا حال العیاذ باللہ، العیاذ باللہ. آج اتنا مجمع ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ نہیں. کتنے لوگ وضو کے فرائض جانتے ہیں؟ نہیں. کتنے لوگ غسل کے فرائض جانتے ہیں؟ نہیں. سیکھنا ہی نہیں، دین سیکھنا ہی نہیں، دین سے کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہوش کے ناپو. یہ مصیبتیں جو ہمارے دروازوں پر دستک دے رہی ہیں نا، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بدن میں سستی، رزق میں تنگی اور جسم میں بیماری، جب یہ تین چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں اور مجھے فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ میری زبان سے اللہ کا کوئی ناپسند جملہ نکل گیا ہے جس کی وجہ سے اس مصیبت میں گرفتار ہو گیا. ابھی سید صاحب عالم الغیب کے بارے میں اور عالم کے مسئلے کے بارے میں بتا رہے تھے. آپ ذرا سوچو،
اللہ کے برگزیدہ بندوں کے دل و دماغ کے اندر آخرت کی فکر کتنی تھی. ایک بزرگ بڑی اچھی طریقے سے کپڑا بنتے ہیں اور ان کے دماغ کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ میں نے بڑی اچھی طریقے سے کپڑا تیار کیا ہے، شہر کے بڑے بزنس مین کو میں جب یہ کپڑا دکھاؤں گا تو اس سے اچھی قیمت وصول کروں گا. اس نیت سے بڑے احتیاط کے ساتھ انہوں نے اچھا کپڑا تیار کیا. جب لے کر کے اس بڑے کاروباری کے پاس پہنچے تو اس کاروباری نے جب کپڑا دیکھا کہا یہ رنگ میچ نہیں کھاتا، یہ دھاگا یہاں نہیں ہونا چاہیے. نہ جانے کتنے عیب اس نے نکالنے شروع کیے. بزرگ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے. بزرگ کی آنکھ سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے. تو پھر جو ہے اس کاروباری شخص نے کہا بزرگ سے کہ بابا آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کا کپڑا خرید لوں گا، رو کیوں رہے ہیں؟ اب جواب سنیے. وہ بزرگ فرماتے ہیں میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تو میرا کپڑا خریدے گا کہ نہیں خریدے گا، میں تو صرف اس لیے رو رہا ہوں بڑی محنت سے میں نے کپڑا تیار کیا تھا، کوئی کسر میں نے نہیں چھوڑی تھی، لیکن جانچنے والا تیرے جیسا شخص تھا تو نہ جانے کتنے عیب نکالا. عبادت بھی میں نے بہت کی ہے، جانچنے والا خدا ہے، اگر وہ جانچ لے اور میری عبادت کو منہ پہ مار دے گا تو میرا کیا ہوگا؟ تصور تھا یہ آخرت کا. کوئی ڈر نہیں رہا ہمارے دل میں، کوئی خوف نہیں رہا، بے خوف ہو چکے ہم لوگ. اللہ کا ڈر دل سے نکل چکا ہے، اس لیے عزت بھی گئی، وقار بھی گیا. ہر مصیبت نے ہمارے دروازے پر دستک دینا شروع کر دیا. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، سچے دل سے توبہ کرو. اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آج تک اگر گناہ کے دروازے پر دستک دیتے تھے نا تو آج کے بعد سے نیکیوں کے دروازے پر دستک دو. آج تک اگر برائیوں کے دروازے پر دستک دیتے تھے تو آج سے قرآن کو پکڑ کے اس کی تلاوت کرنا شروع کرو. خدا کی قسم میرے رب کا وعدہ حق ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. بے شک اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو قوم خود اپنے آپ کو نہ بدلے. ایک بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے، توجہ چاہوں گا. آپ جانتے ہوں گے کہ آپ کے محلے میں فلاں شخص رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، کبھی کبھی نماز پڑھ لیتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہ سگریٹ بھی پیتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت سارے گناہ کرتا ہے، گانے بھی گنگناتا ہے، ساری چیزیں کرتا ہے. آپ کو سب معلوم ہوگا. لیکن اچانک کسی ہمارے اتنے علماء ہیں، ان میں سے کسی عالم نے اس کو سمجھا دیا ہوگا کہ بھئی تمہارے پاس بہت دولت ہے اور تمہارے اوپر صاحب استطاعت ہونے کی وجہ سے حج فرض ہو چکا، تمہیں جلدی سے حج کر لینا چاہیے. اس کا بھی من بنا چلو میں حج کر لوں. جانتے ہو آپ کی یہ بے نمازی ہے، جانتے ہو آپ کہ اس کی زندگی گناہوں کے اندر لت پت ہے، لیکن اس نے حج کا فارم بھر دیا یا کسی ٹور کے اندر بکنگ کروا لی اور آ کر کے آپ سے مل کر کے کہتا ہے حضرت انشاءاللہ میں کل حج کے لیے جا رہا ہوں. اب آپ اس کے گناہ کو نہیں دیکھتے، اس کے کردار کو نہیں دیکھتے. آپ عالم ہیں، 5 وقتہ نماز کے پابند ہیں، پھر بھی اس سے کہتے ہیں بھیا ذرا وہاں دعا میں یاد رکھنا، دعا میں یاد رکھنا. یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ اس کے سارے پول معلوم ہونے کے بعد یہ اس طرف جا رہا ہے تو عالم بھی دعا کی گزارش کر رہا ہے تو جواب ملے گا. تم اپنا رخ خدا کی طرف کر کے تو دیکھو، مولا تمہارا وقار اور تمہاری عزت کے اندر اضافہ فرما دے گا. بدلو اپنا رخ، بدلو میرے بھائیوں، بدلو. حالات اس سے بدتر بھی آئے ہیں لیکن اللہ والوں نے اللہ کا در نہیں چھوڑا، اللہ کی بارگاہ نہیں چھوڑی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مبارکہ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی نہیں کی. آج ہم گناہ کے اندر ڈوبے ہوئے رہتے ہیں، برائیوں میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے حالات بدل جائیں. نہیں بدل سکتے. علم حاصل کرو، علم دین بھی حاصل کرو، علم دنیا بھی حاصل کرو. اور یہ جملہ یاد رکھنا،
मुसीबत पहले नहीं है, मासियत पहले, और मासियत के बतन ही से मुसीबत जन्म लेती है। गुनाह करना छोड़ दो, बुराइयां करना छोड़ दो, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू करम की नजर फरमाएगा और इनाम व इकराम की बारिशें नाजिल फरमाएगा। मैं दिल की अता गहराइयों से मुंतज़िमीन इजलास, हमारे माशाअल्लाह बुजुर्ग जो यहां पर खानका भी चलाते हैं, इदारा भी चलाते हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इस इदारे से फारिग होने वाले जुमला तलबा पर करम की नजर फरमाए, उनके असातिज़ा पर करम की नजर फरमाए, और साथ ही साथ हम सबको अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत लहव व लईब और गफलत के अंदर हमने अपनी जिंदगी गुजार ली। अब जिंदगी को चेंज करो। आप जरा देखो, जितना मजा इबादत के अंदर है ना, उतना मजा किसी में नहीं है। आज मैं आ रहा था एयरपोर्ट से, दिल्ली से, यहाँ पर एक टेंशन की खबर मिली, थोड़ा सा दिमाग घूमने लगा। मैंने फौरन कुरान शरीफ निकाला, मोबाइल खोला, उसमें कुरान शरीफ था, मैंने पढ़ना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद मुझे रिलैक्स मिल गया। इसलिए कि याद रखें, मेरा चैलेंज है आपको, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, आपको अगर कोई तकलीफ आ जाए ना, आप फौरन वुजू करो, अल्लाह की किताब खोल करके पढ़ना शुरू करो। यार, दुनिया का कोई इंसान तसल्ली के जुमले कह दे तो तुम्हारे दिल का बोझ उतर जाता है। मेरे मालिक के जुमले से बढ़ करके किसके जुमले हो सकते हैं? उसके कलाम से बढ़ करके किसका कलाम हो सकता है? आज मुसीबत में आकर तुम सिगरेट पीते हो, नशा करते हो, अल्लाह की किताब पढ़ो, तुम्हारी मुसीबतें अल्लाह दूर फरमा देगा। बदलो अपने आप को। अल्लाह मुझे आपको सबको तौफीक नसीब फरमाए, और हमें इन जलसों के अंदर आने के बाद, जैसे यहाँ पर हमारे 2-4 बच्चे तफरी कर रहे हैं, बड़े मजे से हंसी मजाक कर रहे हैं बैठे हुए यहाँ पर, इसी तरीके से कुछ वहाँ पर भी इसी तरीके से मसरूफ हैं, और वो समझते हैं कि यहाँ तफरी के लिए आए हुए हैं। माशाल्लाह, बाकी सब तो बड़ी संजीदगी से सुन रहे हैं। मैं इनको इसलिए टारगेट कर रहा हूँ ताकि ये बराबर तवज्जो से सुने। ये वो महफिलें हैं कि इन महफिलों की तलाश के अंदर आसमान से फरिश्ते जमीन के ऊपर उतरते हैं, लेकिन हमने इस महफिल को तफरी समझ ली, हंसी मजाक कह कह सब चलता होता है। और यही वजह है कि इन महफिलों से जिंदगी नहीं बदल रही है। मकसद हमारा कुछ भी नहीं, हम आते जरा देखें कितना बड़ा मजमा है, क्या हो रहा है, वुजू भी नहीं होता। वरना जानते हैं आप, सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु खिताब फरमा रहे थे। दौरान खिताब आपने एक बंदे को देखा जिसकी आंख लग गई। गौसे पाक जाकर उसके सामने खड़े हो गए अदब के साथ। आंख खोली निगाहों के सामने उस बंदे ने देखा कि गौसे पाक खड़े हैं तो कांप गया। अल्लाह अकबर। तो मेरे गौसे पाक फरमाते हैं, क्या देख रहे थे? आंख बंद करके क्या देख रहे थे? उसने कहा, आंख बंद तो थी, मदीने के ताजदार की ज़ियारत नसीब हो गई थी। और फिर गौसे पाक फरमाते, तू आंख बंद करके मेरे नाना जान को देख रहा था, मैं आंख खुली रखकर अपने नाना जान को देख रहा था। ये महफिलें हैं जिसमें कभी कभी कुछ खुश नसीबों को अल्लाह के रसूल की ज़ियारत नसीब हो जाती है, लेकिन बस ज़बानी है, आते हैं वही महफिल में जिनको हुजूर बुलाते हैं, लेकिन हमारा हाल जरा देखें तो सही। हम जरूर कहते हैं मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। ये कहने वालों से मैं पूछता हूं, कितनी रात तुम ये पढ़ के सोए हो, मुझे बताओ। और जब तुम्हारी आंख खुली है तब सल्ले अला तुमने कितनी मर्तबा कहा, जरा ये भी बताओ। ये जबानी लिप सर्विस का जमाना नहीं है, प्रैक्टिकल अपने आप को बनाओ। फिर आप देखो, जब सल्ले अला कहते कहते तुम्हारी आंख खुलेगी तो मदीने के ताजदार की करम की बारिशें कितनी होंगी। जानते हो ये महीना कौन सा है? इसी महीने में आयते दुरूद नाजिल हुई है। आयते दुरूद इसी महीने में नाजिल हुई है। कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो, तौबा इस्तिगफार करो। और हमारे कुछ नादान लोग भी ऐसे हैं कि अगर कोई गुनाहों से तौबा करके सीधे रास्ते पे आ जाए ना, क्या कहते हो, अच्छा तू कब से सुधर गया? ये नहीं कि सुधर गया तो उसको एप्रिशिएट करें, यार दुआ कर मेरे लिए, मैं भी तेरी तरह सुधर जाऊं। नहीं नहीं, अच्छा तू सुधर गया कब से? ला हौला वला। अगर कोई ऐसा कहे उसे शैतान समझना,
शैतान समझना। हमारे यहां हौसला अफजाई नहीं है, हमारे यहां हौसला अफजाई नहीं है। बड़ी मादरत के साथ अर्ज करता हूं, यहां काम करने वाले की कद्र नहीं है, कान भरने वालों की कद्र है। चेंज करो अपने आप, बदलो अपने आप को। हालात अपनी जगह पर हैं, जो भी हैं जिनके मंसूबे अपनी जगह पर होंगे, लेकिन मेरे रब ने फरमा दिया वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। तुम जो चाहोगे वो नहीं होगा, अल्लाह जो चाहेगा वही होगा। शर्त यह है कि हम अपने आप को चेंज करें, अपने आप को बदलें। वो कादिर मुतलक जरूर करम की नजर फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये थोड़ा सा दर्द दिल था जो मैंने आपके सामने पेश किया। और मैं देख रहा हूं न इल्म में हमारी कौम आगे है, न अमल में हमारी कौम आगे है, न तिजारत में हमारी कौम आगे है। अगर आगे है तो टोपी पहनाने में आगे, लोगों का माल खाने में आगे, गाली गलोच में आगे, भाईगिरी में आगे, दादागिरी में आगे, गुंडागर्दी में आगे, रात को चौराहे पर बैठकर गपशप करने में आगे। यही वजह है कि हमारे मोहल्ले में अगर कोई बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बन जाता है तो पहले हमारा मोहल्ला छोड़ता है। यहां रहूंगा तो मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा। क्या हो गया, हम कहां जा रहे हैं हम लोग? और अगर आज नहीं सुधरे ना तो हालात कभी अच्छे नहीं हो सकते। हमें बदलना होगा। हम अगर चेंज हो गए, अल्लाह अज़्ज़ व जल हम पर जरूर करम की नजर फरमाएगा, और इस तरह से नजर फरमाएगा कि आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकेगा। वहां से उसकी जिंदगी बदलती हुई नजर आएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू, आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम के सदक़ा तुफ़ैल मुझे आपको सबको अल्लाह और उसके इरशाद पर, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आप याद रखें, खूब तौबा करें, रोजाना तौबा करें, कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। दो चीजें अमान की हैं, एक रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत और एक इस्तिग़फ़ार। कुरान कहता है वमा काना अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा काना अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। अल्लाह उनको कैसे अज़ाब दे जबकि एक महबूब तुम उनके दरमियान मौजूद हो, और अल्लाह उनको कैसे अज़ाब दे जब वो अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हों। तो माफ़ी मांगो अल्लाह से, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और अपनी ज़िंदगी को सीधे रास्ते पर ले चलने की कोशिश करें। अल्लाह हम सब पर करम की नज़र फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।